حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی جس نے اس عظیم پروگرام کی ذمہ داری کو قبول کیا، اس عظیم پروگرام کو آن گراؤنڈ لانچ کرنے سے پہلے وہ عظیم المرتبت، وہ مرد حق، وہ مرد مجاہد، وہ اپنے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ انگلینڈ میں مقیم تھے، جہاں پر انہوں نے 4 ٹرائپوز، رینگولر اسکالر، بیچلر اسکالر، فاؤنڈیشن اسکالر، میکینیکل سائنس، اورینٹل لینگویجز میں بہترین طریقے کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ، with a great citation, with a great cordon bleu، اعزاز کے ساتھ، عزت و آبرو کے ساتھ یہ تمام تر علمی کارہائی نمایاں سر انجام دینے کے بعد، علمی میدان کو فتح کرنے کے بعد، جب یہ شخصیت اپنے آبائی وطن جب ہندوستان واپس آئے تو یہاں پر ہندوستان کی گورنمنٹ کے پاس ان کے لیے کوئی جاب آفر نہیں تھی، ان کی علمی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن پھر بھی وائسرائے ہند نے ان کو، انڈر سیکرٹری وائسرائے ہند ان کو رکھا اور ان کو ایجوکیشن اور لینڈ ریونیو کا قلمدان ان کو سپرد کر دیا، جنہوں نے اپنی علمی قابلیت کے بلبوتے پر بہترین انداز کے ساتھ ان چیزوں کے حوالے سے بہترین گڈ گورننس کی، ان ساری چیزوں کے ساتھ اور بھی بہت سی جابز تھیں جو حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے ان کو بھی بہترین انداز کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہوئے وہ جابز بھی کی، لیکن یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ ان چیزوں کی موجودگی میں حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کی ذہن میں پوری اسلام کی تاریخ اس کے ذہن کے اندر موجود تھی، ہندوستان کی تاریخ اس کے ذہن کے اندر موجود تھی۔ جو انگریز سامراج نے مسلمانوں کے ساتھ جو رویے، جو ان کا سلوک مسلمانوں کے ساتھ رہا، جو گزشتہ کل، گزرے ہوئے کل کے ساتھ جو رویے انگریز سامراج کے مسلمانوں کے ساتھ رہے، وہ رشتے ہوئے خون کی طرح تر و تازہ تھے اس کے ذہن کے اندر۔ یہ سب کچھ بھی یاد تھا، یہ مشرقی کو سب کچھ یاد تھا، اور وہ بھی یاد تھا جب شاہ ولی اللہ اور شاہ اسماعیل شہید اور ابو اسحاق کا وہ قومی اور ملوی فلسفہ جو علی گڑھ کے نبرد، ناکارہ اور محکومیت کے فلسفے میں وہ جب گر چکا تھا، جب سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل بریلوی اور تیتو میر بنگالی جب سارے میدان قتل ہو چکے تھے، جب شیخ الہند محمود الحسن اور عبید اللہ سندھی ملک بدر قرار دیے جا چکے تھے، جب رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی کافر قرار پا چکے تھے، جب ریشمی رومال کی تحریک معدوم ہو چکی تھی، جب خلافت اور ہجرت کی جوشیلی تحریکیں اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی تھیں، جب وحدت الوجود کے علم بردار پیران طریقت انگریز کے حاشیہ نشین بن کر اپنے 8 آنے یومیہ کے مریدوں کے بازوؤں پر تعویذ باندھ کر ترکوں کی گولیوں سے بچنے کے لیے، جب خلافت عثمانیہ ترکیہ کا عظیم الشان وہ اسلامی پرچم جب وہ سرنگو کروا چکے تھے، جب مسلمانوں کی عظمت رفتہ کا نوحہ شاعر اقبال، جب میرے محمد عربی نبوی اسلام کی اس ماہیت اور ان کی اس اصلیت کو، اس نبی اللہ کی اس جدوجہد کو کہ جس کی بنیاد پر انہیں سخت ترین تکلیفیں اٹھانا پڑی، جس اسلام کو غلط کرنے کے لیے میرے نبی نے سخت ترین اپنی زندگی جس انداز سے کے ساتھ گزاری، اب اس کی ان کی اس فلسفی کو پریکٹیکل فارمیشن میں کنورٹ کرنے کی بجائے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر صرف نوخانی اور اپنی علم و ادب کی چاشنی اسی طرح پیدا کرتا رہا کہ جس طرح آل عباس کی تباہی و بربادی پر سعد نے مرثیہ گوئی کی، جس طرح آل عدنان کی
تباہی و بربادی پر ابن بدرو نے مرثیہ گوئی اور نوحانی کی. جس طرح آل تیمور اور بابر کی ہلاکت پر داغ نے مرثیہ گوئی کی اور نوحانی کی. یہ سب کچھ مشرقی کو یاد تھا، اور مشرقی کو وہ بھی یاد تھا جب تاج برطانیہ، جب انگریز سامراج جس طرح دہلی کے اندر انہوں نے آنسلاٹ کیا، جس طرح انہوں نے جوش کا طوفان وہاں پر برپا کیا، ایک دن کے اندر 40,000 مسلمانوں کو تہہ و تیغ کیا گیا. مسجد فتح پوری سے لے کر دہلی کے لال قلعے کے دروازے تک مسلمانوں کی لاشوں کو الٹا لٹکایا گیا، جس کے اندر 17 شہزادے بھی شامل تھے. مشرقی کو وہ بھی یاد تھا، مشرقی کو وہ بھی یاد تھا جب پشاور کے اندر قصہ خانی بازار میں جس طرح معصوم اور بے گناہ پٹھانوں کا قتل عام کیا گیا، جس طرح جلیانوالہ باغ کے اندر مسلمانوں اور ہندوؤں اور سکھوں کو، جس طرح جنرل ڈار نے اپنی بربریت اور اپنی سفاکیت کا نشانہ بنایا، یہ سب کچھ مشرقی کو یاد تھا. سلطنت عثمانیہ کا کولیپس کر جانا یہ مشرقی کو بھولا نہیں تھا. ان سارے عوامل نے مشرقی کی شخصیت کو زبردست انداز کے ساتھ ہٹ کیا ہوا تھا. اب اس شخص نے اپنی ہائی پروفائل زندگی کو، اپنی لگژری زندگی کو، اپنے بہترین سٹیٹس کو خیر آباد کہتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کی عظمت رفتہ، مسلمانوں کی گمگشتہ تاریخ کو، قرن اول کی تاریخ کو پھر سے دہرانے کے لیے اپنی فارمولیشن کتاب تذکرہ اس نے قلم بند کی. اس تذکرہ کے اندر رائز آف دا نیشن، قوموں کے عروج و زوال کے قوانین، قوموں کی بقا اور استبقاء کے قوانین، سروائیول آف دی فٹسٹ لا، اس نے یہ ساری چیزیں اپنی اس فارمولیشن کے اندر قلم بند کی ہیں کہ کس بنیاد پر، کن اعمال کی بنیاد پر، کن نیکیوں کرنے کی بنیاد پر، کن پرنسپلز کی بنیاد پر قوموں کو عروج نصیب ہوتا ہے، قوموں کو مستخلف فی الارض کیا جاتا ہے، ان کو استخلاف فی الارض سے نوازا جاتا ہے، کس طرح قوموں کو بادشاہت زمین سے نوازا جاتا ہے، کس بنیاد پر قوموں کو قوت، دولت اور عزت سے نوازا جاتا ہے. یہ سارے پرنسپلز، یہ 10 قرآنی پرنسپلز مشرقی نے اپنی شورى آفاق کتاب تذکرہ کے اندر قلم بند کیے، اور اس امید کے ساتھ کہ کہیں سے مجھے کوئی آہ کی آواز آئے، کہیں سے مجھے کوئی پرپوز کرے کہ میں اس پروگرام کو آگے لے کر چلوں. لیکن سب نے واہ واہ کی، سب نے واہ واہ کی، لیکن کہیں سے کوئی آہ کی آواز نہیں آئی. اس فارمولیشن کی بنیاد پر مشرقی کو نوبل پرائز کی پیشکش کی، لیکن اس نے اس پیشکش کو قطعی طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ میری اس کتاب کو لکھنے کا مقصد مسلمانوں کی عظمت رفتہ کو، مسلمانوں کی اس گمگشتہ تاریخ کو، اس قرن اول کے ماحول کو پھر سے لوٹانا میرا مقصد تھا. اگر یہ نہیں تو میرا نوبل انعام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس کتاب کو شادی کی گلستان نہیں بنانا چاہتا کہ لوگ اس کو چٹخارے لے کر پڑھیں. میں تو اپنی اس آئیڈیالوجی کو جو ازروئے قرآن تھی، جو قرآن کا ایکسٹریکٹ تھا، میں تو اس پر پریکٹیکلی کام کرنا چاہتا ہوں. میرے تذکرہ لکھنے کا یہ اولین مقصد تھا کہ میں مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوں مقام دوبارہ دلا سکوں. اب کچھ عرصہ تک انتظار کرنے کے بعد کہیں سے کوئی آہ کی آواز نہ آئی تو مشرقی نے تو اپنی اس آئیڈیالوجی کو، اپنے اس نظریے کو جو ازروئے قرآن تھا، اس کو ازروئے قرآن خاکسار تحریک کو کھڑا کیا. میرے بھائیوں، خاکساروں، جو چیز ازروئے قرآن کھڑی کی جا رہی ہو، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظیم. جس جماعت کو عذر قرآن کھڑا کیا جا رہا ہو وہ سیاسی ہوگی یا غیر سیاسی؟ وہ جماعت غیر سیاسی ہوگی، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر جو خاکسار یا کوئی بھی خاکسار طریقوں کو سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھ رہا ہے تو پھر نہ تو وہ اس قرآن کو سمجھ سکا ہے، نہ وہ فارمولیشن کو سمجھ سکا ہے، نہ تذکرہ کو سمجھ سکا ہے، نہ وہ مشرقی کو سمجھ سکا ہے، نہ وہ خاکسار تحریک کو سمجھنے کی اس کے اندر اہلیت ہے. کیونکہ خاکسار تحریک کو از روئے قرآن قرآنی ویژن کے مطابق اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے.